قربانی کے ایک جانور میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں؟ 2، 3، 4، 5، 6، 7 بڑے جانور میں۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ ایک حصے میں تجزی کرنا، 2 بندے مل کر اگر ایک حصہ قربانی کا کریں گے تو آیا قربانی ہوگی یا نہیں؟ اور تیسرا مسئلہ کہ قربانی کے جانور میں طاق حصوں کا ہونا ضروری ہے یا نہیں، مطلب 3، 5، 7 یہ لازمی ہے یا 2، 4، 6 بھی کر سکتے ہیں حصے۔ تو پہلا مسئلہ جو ہے عزیزان محترم، ایک جانور میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں؟ بڑے جانور میں ایک جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں اور ایک حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ بڑا جانور لیتا ہے، بڑا جانور مطلب گائے، بھینس وغیرہ کچھ بھی، اونٹ لیتا ہے اور وہ ایک حصہ اس میں پورے جانور میں کرنا چاہتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ پھر 2 بھی کر سکتا ہے، 3 بھی کر سکتا ہے، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، 7 بھی کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جانور بڑا ہوگا اس میں 7 ہوں گے، جانور جو تھوڑا ہو تو اس میں 5 ہوں گے، اور چھوڑا ہو تو اس میں چھوٹا ہو تو 3 ہوں گے۔ مثال میں دیتا ہوں کہ 1,30,000 کا ہے تو وہ سمجھتے ہیں اس میں 7 ہوتے ہیں۔ اب وہ جانور اگر 90,000 کا ہے وہ سمجھتے ہیں اس میں 5 ہوتے ہیں، اور اگر وہ جانور 70,000 کا ہے وہ کہتے ہیں نہیں اس میں تو 5 کی قربانی نہیں ہو سکتی، اس میں 3 کی قربانی ہوگی۔ یہ خام خیالی ہے لوگوں کی اور غلط ایک مسئلہ انہوں نے مشہور کر رکھا ہے۔ جانور اگر اس کے اندر سارے عیوب نہیں ہیں، کوئی عیب نہیں ہے، اور ساری چیزیں جو شریعت کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ اس میں پائی جاتی ہیں، تو اس جانور کے اندر آپ 7 حصے رکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 70,000 کا جانور ہے، 2 سال سے اوپر کا ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے، آپ ذبح کر رہے ہیں اور اس میں 7 حصے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ جو بھوت اہمیت کا حامل ہے جسے تجزی کہتے ہیں، ایک حصے میں تجزی کرنا، 2 آدمیوں کا مل کر ایک حصے میں ایک قربانی کرنا۔ مثال دیتے ہیں کہ 6 بھائی ہیں وہ قربانی کرتے ہیں اور 7ویں قربانی وہ اپنے والد کی طرف سے کرتے ہیں، اور یہ 6 بھائی مل کر پیسے جمع کر کے والد کی طرف سے قربانی کرتے ہیں سب مل کر، اور پھر اس کا جو گوشت ہے وہ بھی آپس میں 6 تقسیم کرتے ہیں۔ ایسا کرنا ناجائز ہے، یہ قربانی نہیں ہوتی، یہ بھی ایک حصہ اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی، اور جو باقی 6 بھائیوں کی قربانی ہے اس تجزی کی وجہ سے ان سب کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایسی صورت درپیش ہو کہ آپ 3 بھائی مل کر والد کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، 4 بھائی مل کر والدہ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں اور چاروں پیسے جمع کر رہے ہیں، تو کریں، کر ایک بھائی کو مالک بنائیں، یہ تم اس کے مالک ہوگے، اور اسے پھر کہیں کہ اب آپ اس کی مرضی ہے کہ آپ والد صاحب یا والدہ کی طرف سے قربانی کریں۔ پھر وہ قربانی کرے اور اس گوشت کا مالک بھی وہ ہوگا، تصرف کرنے کا اختیار بھی اسے ہوگا، باقی جنہوں نے پیسے دیے وہ کسی قسم کا اس کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا مسئلہ کہ طاق اور جفت کا، یہ بھی عوام میں مشہور کی ہوئی غلط بات ہے۔ قربانی میں آپ طاق حصے بھی رکھ سکتے ہیں اور جفت حصے بھی رکھ سکتے ہیں، 2، 4، 6 بھی کر سکتے ہیں، 3، 5، 7 بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔